بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت المائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا تھا، جو چند ایک حدیث رہ گئی تھی۔ آج وہ میں آپ کے ساتھ وہ بیان کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی صورت کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر تو کمپلیٹ نہیں ہوگی، تھوڑا بہت بیان کر دوں گی۔ تو ان صحابیوں میں جنہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی اور وہ لوگ فیملی سے، وائف سے الگ تھلگ ہو گئے تھے اور گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تھے، اس طرح کر کے نا ٹاٹ کا لباس وغیرہ پہنتے تھے، اس طرح کر کے نا وہ ان کا نا وہ چلنے لگا، اور ان کے نام حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے نام تھے عثمان بن ماظعون، علی بن ابی طالب، ابن مسعود، مقداد بن اسود اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان لوگوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے عورتوں سے الگ تھلگ ہو کر وہی کچھ جو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ کرنے لگ گئے۔ تو بنی اسرائیل کے درویشوں کا سا وہ ساری ان کی جیسے نا وہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے طریقے کے اگینسٹ نہ چلو، عورتوں سے اعراض، اچھا کھانا پینا اور عمدہ لباس اپنے اوپر حرام کر لینا، رات بھر قیام کرنا، دن بھر روزہ رکھنا پر اتفاق کر لینا اور خسی ہونے کا عزم کر لینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو ان چیزوں کے خلاف ہوگا یا جو ان چیزوں میں انوالو ہو جائے گا وہ ایمان میں نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آپ خود اپنے ارد گرد چیک کر لیجئے، اس طرح کے لوگ شاید آج کل بھی موجود ہوں۔ تو اس لیے آپ سے اس نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سن کر سب نے عرض کی، یا اللہ، تیرے حکم پر ہم نے سر تسلیم خم کیا اور ہم نے اس حکم کی اتباع کی۔ ایک دفعہ سدی سے یہ روایت منقول ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو فرمایا، پھر اٹھے اور فرمایا صرف عذاب الہی سے ڈرو۔ تو صحابہ کرام جن میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن ماظعون رضی اللہ عنہما شامل تھے، کہنے لگے ہمیں بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم عیسائی راہبوں جیسا طرز عمل اختیار کریں، اس لیے ہم بھی اپنے اوپر یہ مذکورہ والا چیزیں جو نا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور آرام سکون کی آسائش والی زندگی کو نا ہم حرام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بعض نے گوشت، چربی اور دن بھر کا کھانا ترک کر دیا کہ دن بھر کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے، اور بعض نے عورتوں کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت عثمان بن ماظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے جنہوں نے عورتوں کو حرام کر لیا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کے قریب تک نہ جاتے تھے اور نہ ان کی اہلیہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ان کی طرف آتی۔ تو ایک دفعہ حضرت عثمان کی ہی وائف بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور بھی ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم تھی، تقریباً 3-4 اور بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان کی وائف نے، اس کا نام خولا تھا، خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام خولا تھا، تو کہا کہ تمہاری یہ حالت، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت، تم نے یہ اس طرح کر کے گندے کپڑے کنگھی نہیں کی ہوئی تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تم تیار کیوں نہیں ہو، صاف ستھری کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے، خولا رضی اللہ عنہ نے آگے بتا دیا کہ یہ بات ہے اس وجہ سے۔ تو میں نے کس کے لیے تیار ہونا ہے، میں نے کس کے لیے سجنا سورنا ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کر سکتے ہو کہ اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہو گئے ہو؟ یہ طریقہ میری سنت کا تو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے حق میں کوئی حکم دیا ہے، یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ میں یہ سارے کام کرتا ہوں، مطلب میں
وائفس کے ساتھ مباشرت کرتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھی جگہ پر سوتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، اور سب کچھ میں کرتا ہوں، تو تم میری امت میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ کیسے ان کو بسے بوجھتے ان پیغامات کو ڈال سکتے ہو؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ پر اثر انداز ہوئی، اور انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اگلے دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس گئی، تو اس وقت یہ انہوں نے کنگھی کی ہوئی تھی اور سرما آنکھوں میں لگایا ہوا تھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی، اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ تو پوچھا آؤ خولہ، کیسے آنا ہوا؟ آج تو تم چمکی ہوئی ہو، آج تو تم چمکی ہوئی ہو، تم نے خوشبو بھی لگائی ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ہسبینڈ نے، یہ چیز ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو سنتوں کے علاوہ ہیں، احادیث سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ہم خود اپنے نفس پر چلتے ہوئے، اپنی خواہشات کی یا دوسرے لوگوں کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ان کے طریقے نہیں اپنا سکتے، کیونکہ یہ کھلا گناہ ہوگا۔ آیت نمبر 89، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفاراتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم وکسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ نہ باز برس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز برس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ تو اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے ایک غلام، اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی بھی چیز تو وہ روزے رکھے 3 دن۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم اٹھاؤ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر ادا کرو، یقیناً بے شک۔ اچھا، اب یہاں پر 3 قسم کے کفاروں کا ذکر ہے، ایک تو غلام آزاد کروانا، اور ایک روزے رکھنا، اور ایک کھانا کھلانا۔ اب کھانا کیسے کھلانا ہے 10 مسکینوں کو؟ ظاہر ہے آپ کے پاس خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر والوں کو کھلانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے تو وہ کیسے کھانا کھلایا جائے گا؟ وہ ایسا کھانا کھلایا جائے گا کہ جو کھانا آپ لوگ خود اپنے گھروں میں کھاتے ہو، چاہے آپ گوشت کھاتے ہو، چاہے آپ دال کھاتے ہو، جس طرح کا جس لیول کا بھی آپ کھانا کھاتے ہو، چاہے آپ روغن کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، روغنی نان وغیرہ کھاتے ہو، چکن کا گوشت کھاتے ہو، بکرے کا کھاتے ہو، یا بیل کا گوشت کھاتے ہو، اسی طرح کا کھانا 10 مساکینوں کو کھلانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو اس سے اگلا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے۔ اور قسمیں کون سی ہیں؟ یہ نہیں کہ بندہ وہ ہر بات پر قسم اٹھائے اور ہر بات پر وہ جھوٹا ہو، جیسے جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ قسمیں آنیسٹلی ہمیشہ اٹھاتے ہی جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بار بار قسمیں اٹھائے تو وہ کفارہ ادا کرے، نہیں، یہ خاص قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسی قسمیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، یعنی کہ ایسی قسمیں جس میں انسان کچھ ایسی چیزیں خود پر حرام کر لے اور کچھ ایسے کام خود پر حرام کر لے، اس کے باوجود انسان وہ کرے، تو ان چیزوں کو کفارہ لازم ہوگا۔ نہ کہ اس طرح کر کے جیسے کورٹ کچہریوں میں بھی لوگ جھوٹے استغفار توبہ حلف وغیرہ دے کر تو وہ گواہی دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ ایک دفعہ پیسے لے لیں، جھوٹی گواہی دے کے قرآن کی قسم اٹھا کر استغفار، تو اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم کفارہ دے دیں گے۔ نہ، یہ کفارہ نہیں ہوگا، یہ اس کا بزنس ہوگا، اور وہ سچی میں کفر کی موت وہ مرے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔